آپ نے کہا کہ پاکستان کی ساری توجہ جیو اکنامکس کی طرف مرکوز ہے اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیشکش کی جا رہی ہے انویسٹرز کو، اور ایک بڑی پیشکش کا چرچا ایک بڑے اخبار نے کیا ہے، فائنینشیل ٹائمز۔ اس کی ایک رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ بلوچستان میں ایک نئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش امریکہ کو کی گئی ہے۔ کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ اس پیشکش کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کوئی سورسز نام لے کے نہیں کوٹ کر رہی۔ فائنینشیل ٹائمز میں ایک اڑتی بات لگا دی ہے۔ کس حد تک یہ فارمل پروپوزیشن ہے یا کس حد تک ابھی پرائیویٹ سیکٹر والے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ امریکن بزنس انٹرسٹ اسپیشلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہیں، جنہوں نے یہ منرلس کی بات اور کرپٹو کرنسی وغیرہ کی باتیں شروع کی ہیں، ان کی ظاہر کوشش ہے کہ ہم اور بھی کوئی جگہ پہ ایسی انویسٹمنٹس کریں جہاں ہمیں کوئی اسپیشل فیسلٹیز مل جائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے پروپوزل اسی قسم کی کسی کمپنی، پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی سے آئی ہے کہ ہم پسنی گوادر سے بلوچستان آبویسلی وہاں ایک نیچرل ڈیپ واٹر پورٹ بن سکتی ہے، اور زیادہ پیسے بھی نہیں لگنے وہاں ایک پرٹیکولر آبجیکٹیو کے لیے وہ ہونی چاہیے۔ کیا کہ اگر ہم نے منرلز نکالنے ہیں کے پی سے اور ان کو پھر ایکسپورٹ کرنا ہے جہاں امریکن انویسٹمنٹس اب آ رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے ایک ریل لنک چاہیے، پھر ریل لنک کے علاوہ آپ کو ایک پورٹ چاہیے جہاں سے وہ ایکسپورٹ ہو سکے۔ تو یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے پروپوزل امریکنوں کو کے اندر ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کی جائے اور وہاں ایک ڈیپ واٹر پورٹ بنائی جائے، اور کوئی $1.5 بلین کے اندر وہ صرف اس لیے کہ جو منرلز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی وہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے۔ کوئی بیس ویس نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امریکنوں کو بیس دے دینا یا ایسی بات کرنی۔ یہ پروپوزل ایک کمپنی سے آئی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہماری طرف سے بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہے بیکاز یہ کوئی فارمل نہیں ہے کوئی ایشو۔ اچھا، مگر میں ایک بات آپ سے کروں، اور اس میں بلا وجہ کوئی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، ہائی آفیشلز کے نام لیے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایڈوائزر ہے، اور یہ سب بکواس، یہ اسپیکولیٹو قسم کی چیزیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کرپٹو کرنسی کی بات ہوئی تھی تو بلال کا نام آنا شروع ہو گیا اور اس سے رشتہ داریاں نکالنی شروع کر دی لوگوں نے، اینڈ سو نانسنس۔ تو اب اسی قسم کی چیز اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے انڈیا کیونکہ یہ سر کریک کے قریب ہے، ایریا وہی ہے بیسکلی، ادھر سر کریک ہے اور ادھر تھوڑی آگے جائے تو پھر ساحل، ہاں، تو ایریا تو وہی ہے سدرن بلوچستان۔ تو میرا خیال ہے اس میں شاید اس کو جو ہوا دینے والی جو شخصیت ہے یا انسٹیٹیوشن ہے، وہاں انڈیا والے بھی لگے ہوں گے، ہو دیکھو جی یہ ہو رہا ہے، امریکن بیس بن رہا ہے اینڈ سو۔ میرا نہیں خیال کسی صورت میں بھی پاکستان کین اگری ٹو این امریکن بیس اور اینی تھنگ دیٹ لکس لائک این امریکن بیس، اور میں سمجھتا ہوں دس از ویری پری میچور، اور یہ کائٹ فلائنگ ہے۔ جیسے نہیں وہ جی اتنا تیل نکل آیا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ منرلس کو نکالنے میں 5 سال لگ جائیں گے۔ تو آئی تھنک یہ کائٹ فلائنگ ہے جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز۔ اور یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اندر بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی وہاں پر وہ سیکیورٹی اور چائنا کو بیلنس کرنا، یہ سب نان سینس ہے۔ دیر از نو کویسچن آف بیلنسنگ چائنا۔ چائنا از یور 80% سپلائر آف ایوری تھنگ، اور چائنا از یور لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایلائی۔ انویسٹمنٹ آتی ہے تو آئے، منرل سیکٹر میں آئے نا، ریلوے میں آ جائے، بٹ یہ کہ جی آپ کے لیے کوئی اسپیشل پورٹ بنائیں گے، نو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ چلیں، یہ حقیقت کیا ہے اس رپورٹ کی جو فائنینشیل ٹائمز میں چھپی، سے مستقبل میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے اپنے جانب؟ آپ ایک اور فالس فلیگ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو فالس فلیگ سے ہمیں اپنا ہمسایہ ضرور یاد آتا ہے، بھارت۔ ہاں، ماسٹرز۔ تو ان کی طرف سے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہے۔ چلیں، ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو بیانات دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ان کے جو آرمی آفیشلز ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے کچھ دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے وہ یاد آتا ہے کہ ایک مکہ لڑائی کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے۔ راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر آف انڈیا ہیں، وہ سر کریک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سر کریک پر کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو ایسا جواب دیں گے تاریخ اور جغرافیہ بدل جائے گا۔ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپریشن سندور تو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ پاکستان کو دھمکیاں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اکارڈنگ ٹو انڈیا ہم وہاں اپنی ملٹری فیسلٹیز بنا رہے ہیں سر کریک میں۔ اچھا، سر کریک جیسے کشمیر ہے نا، سر کریک بڑا پرانا ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں ہمارے پہلے، اور نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں، آربیٹریشن بھی ہوئی ہے، اور مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، ٹھیک۔ تو اب پاکستان اکارڈنگ ٹو انڈیا وہاں پاکستان کو اب اچھے ہتھیار مل گئے ہیں چائنا سے اینڈ سو آن، تو پاکستان وہاں بیس بنا رہا ہے، اپنا ایک ملٹری فیسلٹیز بنا رہا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو اف دس از ٹرو اور ناٹ، بٹ اف اٹ از ٹرو
تو بڑی اچھی بات ہے, پاکستان کا حق ہے جہاں بھی وہ چائے بنا لے, اور اگر وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے تو آل دا مور ریزن, جس قسم کا موڈ انڈیا کا ہے وہ تو یہی سارا وقت دھمکی دے رہے ہیں. ابھی پھر نریندر مودی نے یہ کہا کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے اور ہم کسی وقت یہ کر سکتے ہیں, اور وہ بہار کے الیکشنز ہیں نا, تو دھمکیاں پاکستان کو ہی دی جائیں گی, تو وہ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. آپریشن سندور کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. پھر ان کے چیف جو فضول باتیں شروع کر دی ہیں, جی ہم نے 7 گرا دیا, ہم نے یہ کر دیا, مطلب 4 مہینے بعد اسے ہم یاد آیا کہ 4 گراتے ہیں 5 گرا. تو مطلب یہ سارا کے سارا الیکشن کی تیاری ہے, کیونکہ نریندر مودی کے پاس اینٹی پاکستان اینٹی مسلم سلوگن کے علاوہ ہے کچھ نہیں. تو اب اس کو پھر سے ریوائیو کرنا تھا, تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سر کریک کے اوپر اب ان کو یاد آ گیا کہ پتہ نہیں سر کریک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, تو اسی لیے اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو آئی ووڈ پے ناٹ مچ اٹینشن ٹو اٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی فالس فلیگ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی چیز کہ جی پاکستان کی طرف سے یہ اگریشن ہوئی ہے وہاں سر کریک کے اندر, اور ہم اس کی ریٹیلیشن کر رہے ہیں. یہ بھی فالس فلیگ ہے نا, پرووکیشن. تو اس لیے آئی تھنک وی شوڈ بی کیئرفل کہ سر کریک میں انڈیا شوڈ ناٹ ٹرائی اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا سچویشن. اس پہ ISPR کی طرف سے بھی رسپانس آیا, بڑا زبردست رسپانس آیا. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت دوبارہ تصادم چاہتا دکھائی دیتا ہے, بھارت کو بھرپور پرعزم اور بلا تکلف جواب دیا جائے گا, بھارت کے دور دراز حصوں تک ضرب پہنچائیں گے. اس سے پہلے بھی DG ISPR نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھارت کو ہم مشرق کی طرف سے ہٹ کریں گے. تو دوبارہ سے اس طرح کے بیانات دینا پاکستان کو پرووک کرنا ہے. نہیں, پرووک تو وہ کر رہے ہیں نا پاکستان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کو نقشے سے اڑا دیں گے, جی جغرافیہ بدل دیں گے, تاریخ بدل دیں گے. تو پھر اسی قسم کا جواب آئے گا نا. اور ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل کانفلکٹ ہو سکتی ہے وہاں, اور وہ کانفلکٹ ہے انڈیا شروع کرے گا اور پریٹینڈ یہ کرے گا کہ ہماری طرف سے ہوئی ہے فالس فلیگ, کیونکہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی قسم کا کہ کوئی کانفلکٹ ہو. ہم اس وقت توجہ دے رہے ہیں اپنی جیو اکنامکس کو اور جیو اسٹریٹجی کو. ہم ملٹری کانفلکٹس کی طرف سے ہٹ رہے ہیں. سو اٹس انڈیا جو کہ یہ ایشوز بنا رہا ہے. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں سر کریک میں اب کوئی فالس فلیگ نہ ہو جائے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے فوکس کر دیا سر کریک کے اوپر, اور اگر آپ نے یہ کیا اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر, تو اس کا مطلب ہے اگر پھر کچھ کرنا ہوا تو وہ فالس فلیگ نہ وہاں کچھ کر دیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا, اس میں پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنا یا ایسے بیانات دینے کا مقصد بھارت کا اندرونی دباؤ بھی ہے, جو ٹیرف کو لے کے اس کو سامنا کرنا پڑا ہے, یا مجید بریگیڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں, TTP کو دیکھ رہے ہیں, اور بلوچستان میں جو اور گروپس ہیں اس طرح کے, ان کو لسٹ میں امریکہ کی بھی دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا. چائنا کی طرف سے بھی ایک پش ہے کہ ان کو آپ انلسٹ کریں. تو یہ دباؤ بھی بھارت کے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو اس نوعیت کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہاں ایسے ہی ہے نا, بلوچستان اور KP میں جو دیکھیں بھارت کے پاس جو لیوریج ہے وہ یہی ہے نا, TTP اور BLA. اسی لیے یہ جو تنظیمیں ان کی طرف سے تیز رفتاری اب ہو گئی ہے. دے آر ٹیکنگ مور گیونگ مور اٹیکس. تو اور ان کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ اور کچھ کریں گے ملیٹریلی تو ہم رسپانس کریں گے. یہاں ہم ڈیفینسو ہیں, بیکاز ہمارے لیے آپشن کیا ہے, ہمارے لیے آپشن یہی ہے نا کہ ہم افغانستان جا کے اور BLA کے اوپر بمباری کریں اور ہم TTP کے اوپر بمباری کریں. وہاں تو اور مختلف قسم کے مسئلے ہیں نا وہاں تو, اف یو ڈو دیٹ. سو اس لیے وہ بھی سلیکٹیولی کرنا پڑتا ہے, بڑی کیئرفلی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک بھارت نے ادھر زیادہ توجہ دینی ہے. مگر یہ فالس فلیگ بالکل کر سکتا ہے, بیکاز دیکھیے نا ان کی جو فوج ہے نا, آرمڈ فورسز, وہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا زخمی ہیں, وونڈیڈ ہیں, ان کی پرائڈ وونڈیڈ ہے. وہ بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لینا چاہتے ہیں, بیکاز انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہماری پبلک جو ہے نا وہ ہماری ساری بات مان نہیں رہی ہے. پبلک کہہ رہی ہے کہ ہماری پٹائی ہو گئی, تو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا ہے. اور وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے, پلانز بن رہے ہوں گے, ادھر یہ کر سکتے ہیں, ادھر یہ کر سکتے ہیں, پھر ادھر سے دوسری کاؤنٹر آتا, گیم پلینگ کر رہے ہوں گے نا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے پاکستانی. تو ادھر بھی یہ ہوگا کہ اگر یہی کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے, یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے. تو ڈرائنگ بورڈز کے اوپر دونوں آرمڈ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں سیناریوز تیار کر کے. مگر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو لانچ اینی اوفینسو اور ایون ٹیررزم اگینسٹ انڈیا.
टू लुक द अदर वे जब कि कोई ऐसी चीज़ हो, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये पहलगाम है, ये हमारी तरफ से कोई नहीं गया, ये उधर से ही सब कुछ हुआ है, ये मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है। हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें हर्ट करता है। हम इस वक्त इकनॉमिक्स की तवज्जो देना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ गुर्बत है, बहुत से मसले हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो देना चाह रहे हैं। तो उसको डिरेल करना, इंडिया की कोशिश है कि उसको डिरेल किया जाए। इंडिया की कोशिश है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, ताकि फिर दुनिया के लोगों जी ये पाकिस्तानी जो है फिर ये कर रहे हैं, और हमारे जो सारे इंटरनल प्लान्स हैं फॉर कंसोलिडेशन, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, वो सारे डिरेल हो जाए। इट्स इन इंडियाज इंटरेस्ट, नॉट आवर्स। तो हम कभी भी नहीं पंगा लेंगे, हम कभी नहीं इस किस्म की कोई चीज़ करेंगे, मगर इंडिया चाहता है कि आप करें, अगर नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे और फिर आपको विल टेक यू ऑन। अच्छा, इससे पहले जब मई में मामला हुआ तो अमेरिका की तरफ से ख़ास दिलचस्पी ली गई और उसके बाद बार बार सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट भी लिया गया। इस तरह की धमकियों के बाद कि उनके आर्मी चीफ भी कह रहे हैं ऐसी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि दुनिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं, और वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, क्या अमेरिका की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जा सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है वो इस वक्त डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी की पोजीशन कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस गांधी की पोजीशन बेहतर हो रही है। नरेंद्र मोदी और उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्रिटिसाइज़ हो रही है इवन इनसाइड इंडिया, जो पहले शुरू के दिनों में नहीं थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हकीकत पता चलनी शुरू हुई तो वो भी देयर ही इज़ अंडर अटैक, ही इज़ फीलिंग वीक। तो जब ये ऐसे होता है तो सियासतदान इस किस्म की चीज़ें करते हैं जो भी, और अब वो इलेक्शन जो है कल, अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो बीजेपी इज़ आउट। आप समझे, ये नहीं कि उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, मगर इसका ये मतलब है कि टाइट टर्न हो गई है। अब इसके बाद दे कैन नॉट एक्सपेक्ट टू विन एनी इलेक्शन, अब कहीं और जा रहा है, मूड, पब्लिक का मूड फ़र्क हो गया। तो हमेशा हर जगह पे जब इस किस्म की कोई क्राइसिस पार्टी फेस करती है तो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर नेशनलिज्म की तरफ उभरती है या रिलीजन की तरफ उसको ले जाया जाता है, ताकि लोगों के आंखों के ऊपर अंधेरा करके और उनको ब्रेन वॉश किया जाए ऑन आइदर नेशनलिज्म और रिलीजन। तो इंडिया के अंदर बोथ रिलीजन, बीजेपी, हिंदू, एंड नेशनलिज्म, एंटी पाकिस्तान, तो ये दोनों चीज़ों को अब वो ज़्यादा अहमियत देंगे और भी ज़्यादा देंगे इन ऑर्डर टू विन दिस बिहार इलेक्शन। ठीक है, इसीलिए आउट ऑफ नोवेयर इस नौइयत के बयानात आ रहे हैं कि वो रीजन्स जिनका तस्करा इससे पहले नहीं आया, भारत वहाँ भी इस तरह की हरकतों की पेशगोई कर रहा है या इशारे दे रहा है। तो ISPR की तरफ से भारत को ये जवाब दे दिया गया है कि अगर नई लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, और अब की बार जवाब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की देवमालाई सोच को तोड़ देंगे। तो देखते हैं कि अब इसके पर भारत क्या जवाब देता है।